ارباب علم و بصیرت، یہ ایک لمحہ فکری ہے. آپ دور حاضر میں اسی جو 2024 میں بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ اسی بجٹ میں دیکھ لیں. ٹوٹل بجٹ کا، میں معیشت دان تو ہوں نہیں، بجٹ صحیح ہے غلط ہے، کس سیکٹر کو کس انڈسٹریز کو کہاں فائدہ ہے کیا نہیں ہے، یہ ماہر معاشیات جو ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں، یا جو سیٹ سے ادارہ شماریات ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا بات کرنے کا جو مقصد ہے، میرا مقصد مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اس بجٹ کے اندر ٹوٹل بجٹ کا 51% ہم نے فار دا انٹرسٹ رکھا. یہ مملکت خداداد جو ہے، یہ اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے، سب سے زیادہ حج پہ جانے والے، سب سے زیادہ حرمت رسول کے لیے کٹ مرنے والے، اور اسی طریقے سے اسلامی شاعر کے تقدس کے لیے سب سے زیادہ پیش اور سب سے زیادہ آگے رہنے والے قوم اور آگے رہنے والے لوگ ہیں. اب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں تو سود نہیں کھا رہا نا، یا میں نہ سود دے رہا ہوں نہ سود کا کوئی کاروبار کر رہا ہوں. ارباب علم و بصیرت، لیکن میں اس سوسائٹی، اس نظام کا حصہ ضرور ہوں کہ جس کی ٹوٹل معیشت جو ہے وہ سود پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. میں شاہد ضرور ہوں، میرے بینکنگ سسٹم میں، میرے ہر کاروباری سیکٹر میں انٹرسٹ چل رہا ہے. اور پھر کیا یہاں پر آ کر کہا جائے گا کہ سود کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی. عرب کے چاند خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کامیاب اسلامک سٹیٹ چلا کر بتا دی کہ سود کے بغیر بھی ممکن ہے. اور پھر ایک لمحے کے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مسلمان اور اسلامی شعار اور اسلامی تقدس کے لیے کٹ مرنے والے مسلمان، بالخصوص پاکستانی مسلمان، میرا مخاطب آپ لوگ ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو، پھر نماز، حج، زکوٰۃ، روزے، ذکر و اذکار، تسبیحات، مراقبہ، یہ سب آپ کی انفرادی عبادات، یہ کسی کام کی نہیں ہے. بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائے. پھر جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہوگا تو وہاں پر کامیابی اور ترقی کیسے ممکن ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال لهم سواء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ اس کی لکھ پڑھ کرنے والے پر، وشاہدیہ گواہوں پر، وقال لهم سواء یہ سارے کے سارے برابر ہیں، یعنی ان کے نالج میں. اسی طریقے سے ارباب علم و بصیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم جس کسی نے بھی جان بوجھ کر کھایا اور اسے معلوم تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 36 مرتبہ 36 ٹائم زنا کرنے کا گناہ لکھا جاتا ہے اس کے خاطر.
یہ مسند احمد کی حدیث آپ کو بتا دوں. اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، اور ان میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ 36 ٹائمز زنا کرے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد. اب یہاں پر ہم محاسبہ کریں اور یہاں پر ہم دیکھیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے بعد ہماری معیشت ترقی کرے گی، ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم اسلامک فلاحی اسٹیٹ بنیں گے؟ سو کالڈ تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے. حرمت قرآن کے اوپر آپ جب چاہتے ہیں شدت پسندی کے ساتھ کسی کو ذبح کر ڈالتے ہیں، کسی کو مار ڈالتے ہیں، کسی کو جان سے مار کے اس کو زندہ جلا دیتے ہیں. حرمت رسول پر آپ کسی کو بھی مار سکتے ہیں. تو علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے، یہاں پر اہل ایمان چپ کیوں ہیں؟ یہاں پر سانپ کیوں سونگ جاتے ہیں؟ یہاں پر خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ یہاں پر بھی تو بولیں.